اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں موت کی حقیقت پر تبصرہ کریں گے کہ موت کیا چیز ہے اور موت کے لیے ایک جان کو یعنی ایک ذی روح کو کیا تیاری کرنا چاہیے، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس سے انکار کرنا ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ نے جتنے اقوام کو پیدا کیا گیا ہے، کچھ قومیں ایسی بھی ہے کہ وہ جنت کی وجود سے منکر ہے، کچھ قومیں اور فرقے ایسی بھی ہے کہ وہ دوزخ سے منکر ہے، اور کچھ فرقے ایسی بھی ہیں کہ وہ اللہ کی وحدانیت سے اور اللہ کی ذات واجب الوجود کی اس سے بھی منکر ہے۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ تمام اقوام اس بات پر متفق ہے کہ موت ایک حقیقت ہے، تو لہٰذا اس اٹل حقیقت کے لیے ایک مسلمان کو بھی اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان قرآن اور حدیث پر تھوڑا فکر کر لے کہ صحابہ کرام کی حالات اور اس کی جو ہسٹری ہے، اگر انسان توجہ اور تدبر کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے تو صحابہ کرام جو ایمان کی معیار ہے، جو ایمان کی کسوٹی ہے، اس نے موت کے حقیقت کو کس الفاظ میں اور کس انداز میں بیان کیا ہے، تو ایک عقل مند انسان اس سے کافی عبرت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا آج ہم نے جو قرآن مجید کی ایک چھوٹا سا آیت پڑھا، جو اللہ تعالیٰ خود بھی یہ بات فرما رہا ہے، قل اے میرے محبوب فرما دے، اپنے امت کو خطاب کرو، ان الموت الذی تفرون منہ، یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، یعنی انسان اپنی موت سے بچانے کے لیے جتنی کوشش کر رہا ہے کہ ایک انسان کو اگر وقتی طور پر ایک جسمانی بیماری لاحق ہو جاتا ہے تو انسان اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے کتنے حربے استعمال کرتا ہے۔ کیونکہ انسان کی دماغ اور انسان کا مائنڈ اس بات کو کلیئر کرتا ہے کہ کبھی کبھی بیماری میں بھی موت آ سکتا ہے۔ تو اس آیات میں اللہ نے موت کو ایک ایسے حقیقت سے تعبیر کیا ہے کہ یقیناً وہ موت جو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، تفرون منہ، اور تم اس سے فرار اختیار کرتے ہو، تمہارا کوشش یہ ہے کہ میں کسی ہی طریقے سے موت سے بچ جاؤں، لیکن اللہ فرما رہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، پس یقیناً یہ موت تم سے ملنے والا ہے، اس سے تمہارا بچاؤ ممکن بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا موت کی جو حقیقت ہے، اس سے کوئی ذی روح، کوئی جاندار بچ نہیں سکتا۔ جب کوئی بندہ اس سے بچ نہیں سکتا تو ایک عقل مند انسان کی شان بھی یہی ہے کہ وہ اس موت کی تیاری کرے
اور اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنے ساتھ حساب کرے اور موت کی تیاری کر لے، کیونکہ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے، ایک سوچ ہماری ہے اور ایک سوچ ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں جتنا ایکسپورٹ ہوتا ہے، دنیا کمانے میں جتنا ہوشیار ہوتا ہے، ہم اس کو عقل مند کہتے ہیں، اس بندے کو ہم فیصلوں میں بٹاتے ہیں اور اس سے ہم مشورے لیتے ہیں۔ لیکن ایک عقل مند جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حبیب نے اس کو قیس عقل مند کا لقب دیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ فرما رہا ہے الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ بند ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس بندے نے دنیاوی زندگی میں اپنے ذات کو پہچان لیا، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والے حالات کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے تیاری کیا، تو یہ انسان عقل مند ہے۔ اب سوچ لے کہ اس حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عقل مند انسان کس انسان کو کہا؟ انسان عقل مند وہی ہے جو موت کی آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو دنیا میں اپنے منمانی کرتا ہے، من اتبع ہواہا، جو اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے۔ انسان کی سوچ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک انسان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس لالچ زندگی میں اپنے قدم اٹھا رہے ہیں، اور ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنا آسان ہے، گرمی میں، سردی میں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے اتنا کوشش کرتا ہے کہ اس کے لیے ہر کوشش سہنا، برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں بھی لگاتے ہیں۔ تو دیکھو بے وقوف انسان، نبی پاک علیہ السلام نے اس بندے کو کہا جو دنیاوی زندگی میں نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گیا اور اعمال بھی نہیں کرتا، اور وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ سے بڑی بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جنت دینا ہے، مجھے جنت میں باغات دینا ہے، اور زندگی کس طرح گزارتا ہے؟ اپنے منمانی کرتا ہے۔ تو اس حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عقل مندی کا جو پیغام دیا ہے، اس بندے کو یہ پیغام ملا ہے کہ جو بندہ موت کی آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تصور کرے، کیونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ایک مرفوع روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کئی دفعہ سنا تھا کہ جو بندہ دین میں 20 دفعہ موت کو یاد کرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، جب اس انسان کو موت آ جاتا ہے تو یہ موت بھی شہادت کی ہے۔ تو لہٰذا اس مرفوع روایت سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ موت کی یاد یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اگر انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو اس فانی دنیا سے انسان کا دل تھک جاتا ہے، اور اعمال کی طرف انسان کا دل راغب، اور انسان کی توجہ اس آنے والی زندگی کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا موت کی تیاری کرنا چاہیے، کیونکہ موت ایک نہ ایک دن آنے والا ہے، اور یہ دنیاوی زندگی یہ انتہائی مختصر ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ ہماری عمریں 60 سے لے کر 100 تک بن سکتا ہے، اور موت کے بعد جو زندگی ہے وہ لامتناہی ہے، وہ اتنی لمبی زندگی ہے کہ اس کا کوئی کنارہ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جس زندگی کا کوئی کنارہ اور انتہا نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے لیے توشہ بھی، اس کے لیے تیاری بھی اسی کے مطابق کرنا چاہیے، کیونکہ جو زندگی کے لمحات گزر گئے
اس کو دوبارہ لوٹانا یہ مشکل کام ہے اور یہ دوبارہ نہیں لوٹ سکتا، کیونکہ قیامت کے دن بھی انسان اس زندگی کے لیے اللہ سے مطالبہ کرے گا کہ یا اللہ آپ ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز تمہیں دنیا میں بھیجنا نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمہیں دنیا میں وقت دیا ہے، زندگی دیا، جوانی بھی دیا ہے، ہر قسم کی خوشی دیا تھا، لیکن تم نے دنیا میں وہ ٹائم ضائع کیا، اب تمہیں دوبارہ وقت نہیں ملے گا، تو لہٰذا اس دنیاوی زندگی کو غنیمت سمجھو اور یہ زندگی اس زندگی کے لیے ایک خوبصورتی کا ذریعہ بناؤ کہ آخرت جو موت کے بعد زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ دوسرے مقام میں بھی اللہ یہ فرما رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اس آیات کریمہ میں بھی اللہ نے موت کی جو رسائی ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کی جو رسائی ہے وہ کہاں سے کہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم بڑے بڑے مضبوط محلات میں بیٹھ کر رہو گے تو یہ موت کا فرشتہ تمہارے ساتھ ملنے والا ہے اور اس نے تمہارے تک پہنچانا ہے، تو اس سے خلاصی بھی نہیں ہے اور اس سے انسان بچ بھی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دریا میں ایک کنارے پر ایک کمرہ بنایا تھا اور وہ بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا، تو اسی حالت میں ایک اجنبی بندہ آیا اور وہ اس مہمان کی طرف انتہائی عجیب و غریب اور انتہائی گور کر دیکھ رہا تھا۔ یہ بندہ ڈر گیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے سلیمان آپ کے پاس جو بندہ آیا ہے وہ مجھے انتہائی گور کر دیکھتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اس بندے سے کہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی کیا کرنا چاہیے؟ اس بندے نے کہا کیونکہ اللہ کو اللہ نے آپ کے تابع کیا ہے، تو اللہ نے آپ کو بہت چیزوں پر آپ کو تقویت دیا ہے، اللہ نے آپ کو اس کے اوپر تابع کیا ہے اور یہ تمام چیزیں آپ کے تابع ہیں، تو لہٰذا آپ ہوا کو حکم دے دے کہ وہ مجھے اپنے گھر تک پہنچا دے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اس مہمان کو اٹھا کے اپنے گھر پہنچا دیا۔ جب گھر پہنچا دیا تو یہ موت کا فرشتہ ادھر بھی سامنے کھڑا تھا اور اس کا روح قبض کیا۔ کچھ وقت کے بعد جب یہ فرشتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں اس کے گھر میں اس کے جزیرے میں دوبارہ حاضر ہوا، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا آپ جس وقت آئے تھے آپ نے اس مہمان کی طرف انتہائی گور کر دیکھا اور وہ آپ سے ڈر کر میں نے اس کے لیے ہوا کو حکم دیا کہ وہ گھر تک پہنچا دے۔ تو اس نا انجانے بندے نے، اس بندے نے جو اسرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس بندے کی روح کو فلاں مقام پر قبض کرنا ہے اور اس میں ٹائم صرف 3 منٹ کا تھا، تو میں حیران تھا کہ یہ اتنا بڑا فاصلہ ہے اور یہ بندہ ادھر ہے اور مجھے حکم دیا تھا کہ آپ نے اس کا روح فلاں مقام پر قبض کرنا ہے۔ تو ہوا نے 3 منٹ کے اندر اس مہمان کو اس مقام تک پہنچا دیا اور اسرائیل علیہ السلام نے اس کا روح بھی قبض کیا۔ تو اس واقعے سے بھی ایک عبرت انسان کو حاصل ہونا چاہیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس زمین پر آپ کا موت مقرر ہے اس زمین سے آپ کدھر بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ 3 چیز جو مفاتیح الغیب میں شمار ہوتا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے بے ای ارض تموت، کہ کسی انسان کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ میرا کس زمین پر میرا روح قبض ہونا ہے، تو لہٰذا یہ زمین بھی قیامت کے دن ہمارے اعمال کے اوپر گواہ ہوں گے، کیونکہ دوسرے مقام پر بھی اللہ نے یہ فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، کہ
کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو یہ زمین بھی اس کے مرنے کے بعد روتا ہے، پھر لہٰذا یہ دنیا غنیمت سمجھ کر ہم اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت کریں تو یہ زمین بھی قیامت کے دن ہمارے اوپر گواہ بھی ہوں گے، اور یہ زمین ہمارے سامنے اور اللہ کی دربارے میں ہمارا سفارش بھی کرے گا۔ تو اس مختصر گفتگو میں اس واقعے کا پس منظر میں نے بیان کیا، اور اس سارے باب کا اور اس سارے تقریر کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ موت کی تیاری کرنا چاہیے اور ایک ایک منٹ کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی رضامندی میں صرف کرنا چاہیے، اور اس بات کو آگے فارورڈ کرنا، اس بات کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، اس پر بھی ایک اجر مل جاتا ہے۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ وہ اجر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو خوشحال رکھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی بات سنا، اس کو یاد کیا اور پھر دوسرے مسلمان کو پہنچا دیا۔ تو یہ ویڈیو خود بھی ماشاءاللہ دیکھیے، آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، آپ لوگوں کو اجر بھی ملے گا اور آپ لوگوں کی انشاءاللہ اصلاح بھی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔